قاسم ہوں قاسم ہوں قاسم ہوں قاسم ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہینے کی پہلی تاریخ 4 چیزوں سے ثابت ہوتی ہے، یعنی مہینے کی پہلی تاریخ ثابت کرنے کے لیے 4 طرق استعمال کیے جاتے ہیں، 4 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ انسان خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جب انسان خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو اس کے لیے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہو جائے گی۔ دوسری بات کہ ایسا گروہ یعنی ایسے افراد کے جن کے کہنے پر اسے یقین ہو، ان کی بات پر اسے اطمینان ہو کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، تو اس وقت بھی اس کے لیے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہو جائے گی۔ تیسری بات کہ 2 عادل مرد گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو بھی اس کے لیے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہو جائے گی۔ ہاں، یاد رہے کہ یہ جو 2 عادل مرد گواہی دے رہے ہیں، یہ جب چاند کے اوصاف بتا رہے ہیں تو وہ ان کے اوصاف الگ الگ نہ ہوں، یعنی کوئی ایک شخص یہ نہ کہے کہ میں نے چاند کو اس حالت میں دیکھا، میں نے جب چاند کو دیکھا تو یہ کیفیت تھی، اور دوسرا شخص اس کے برعکس بتا رہا ہو، تو پھر یہ گواہی کافی نہیں ہوگی، یعنی اس سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوگی۔ اور چوتھی بات کہ شعبان کی پہلی تاریخ سے 30 دن گزر جانے کے بعد یکم رمضان المبارک کی ثابت ہو جاتی ہے، یعنی رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ثابت ہو جاتی ہے۔ شعبان کے 30 دن پورے گزر جانے کے بعد آٹومیٹکلی یکم رمضان المبارک ہو جاتی ہے، وہ ثابت ہو جاتی ہیں۔ ہاں، اگر کسی شخص کو معلوم نہ ہو کہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی ثابت ہو چکی ہے اور وہ روزہ بھی نہ رکھے، اور اسے بعد میں معلوم ہو کہ نہیں ماہ رمضان المبارک کی پہلی ثابت ہو چکی تھی، یعنی گویا اس طرح کے ہفتے کو وہ گمان کرتا ہے کہ نہیں ہفتہ جو ہے یہ آج 30 شعبان ہے، ابھی یہ رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا، تو وہ روزہ نہیں رکھتا یہ سمجھ کر کہ یہ ابھی شعبان کا ہی مہینہ چل رہا ہے، لیکن بعد میں جب اسے معلوم ہو کہ نہیں وہ تو یکم رمضان المبارک کا دن تھا، یعنی ہفتہ جو تھا یکم رمضان المبارک کا دن تھا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک روزے کی قضا بعد میں ضرور بجا لائے۔ اور اسی طرح جس دن کے متعلق معلوم نہ ہو کہ یہ رمضان المبارک کا آخری دن ہے یا شوال کا پہلا دن ہے، اس دن ضروری ہے کہ انسان روزہ رکھے، لیکن اگر دن کے کسی پہر اس کو معلوم ہو جائے، دن کے کسی وقت اس کو معلوم ہو جائے کہ نہیں ماہ رمضان المبارک کا آخری دن نہیں ہے بلکہ آج یکم شوال ہے یعنی عید الفطر ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ کو افطار کرے اور عید منائے۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں احکام شرعیہ سمجھتے ہوئے اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ قاسم ہوں قاسم ہوں قاسم ہوں